نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرات محترم، سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ کا، بسم اللہ کا۔ اعوذ باللہ کا مطلب ہے کہ میں پناہ حاصل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ الرحمن، جو بے حد مہربان ہے، الرحیم، نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن، بے حد مہربان ہے۔ الرحیم، نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے جزا اور بدلے کے دن کا۔ ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ و ایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا۔ آمین، رب تعالیٰ ایسا ہی کرے۔ تو یہ حضرات محترم سورۃ الفاتحہ کا لفظی ترجمہ تھا۔ اب آتے ہیں اس کے فضائل کی طرف۔ اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ فتح کا ایک معنی کھولنا بھی ہے، چونکہ یہ سورت قرآن کریم کو کھولنے والی ہے۔ اس سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ جس طرح کسی شے کا عنوان ہوتا ہے، یہ سورت قرآن کریم کا عنوان ہے، اور اس کا نام سوال بھی ہے۔ اس سورت کا ایک نام سوال بھی ہے۔ اس میں سوال کرنے کا صحیح طریقہ سمجھایا گیا ہے۔ کسی سے سوال کرنے اور مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سائل جس سے مانگتا ہے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے کہ تم بڑے ہمدرد ہو، تم بڑے ہی خیر خواہ ہو، تم بڑے سخی ہو۔ پھر اپنا تعلق بتاتا ہے کہ میں تمہارا شہردار یا محلے دار ہوں اور تمہارے زیر سایہ ہوں۔ پھر اپنی کمزوری اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے، پھر اپنا سوال پیش کرتا ہے۔